اگر کبھی یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم نے ایسے اسلاف بھی کتابوں میں پڑھے جو کہتے تھے کہ میں کسی کے شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں جو اجر بھی لینا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ سے لینا ہے۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، ہمارے کہہ دینے سے، ہمارے کر دینے سے، ہمارے ذرا توجہ دے دینے سے وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری ساری توجہات اپنے اوپر یا زیادہ سے زیادہ اپنی آل اولاد پر، اس سے زیادہ ہم درد محسوس ہی نہیں کرتے، تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے، کسی کا دکھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب تک کہ ہم اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے نبی پاک کی امت کا خیال کرنے کے لیے توجہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک ہم وہ خاص حضور کی سیرت پاک کا فیضان نہیں پا پائیں گے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ تمہارے اندر نرم دلی ہو، تمہارا دل کسی کے لیے دھڑکے بھی اور تڑپے بھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ گیا تو میرا جو گھوڑا تھا نا وہ سب سے سست تھا، چونکہ وہ کمزور تھا، مالی طور پر بھی کم قیمت کا تھا، تو اب وہ کمزور تھا، سست تھا، تو سب سے پیچھے رہ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا اس کو دوڑاتے کیوں نہیں؟ اچھا، یہ بھی میرے کریم کا کمال ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کا خیال رکھنا۔ حالانکہ جو پیچھے رہ جائیں لوگ ان کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں میں سب سے پیچھے تھا، تو کریم فرمانے لگے اسے بھگاتے کیوں نہیں، دوڑاتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی حضور دوڑنے کے قابل ہوتا تو پیچھے کیوں رہ جاتا؟ تو محبوب نے نا ایک دھرا لگایا، بس لگایا، اسے سمجھے مارا نہیں، لگایا، اور حضور فرمانے لگے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ اونٹ کو کہا تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا۔ اب رستے میں حضور فرمانے لگے جابر اپنا اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا، پہلے خود ہی کرم فرمایا ہے، اسے چست کیا ہے، اسے بھگایا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے طاقتیں لے کے دی ہیں، کرم ہوا ہے، تو یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں۔ تو پھر حضور نے اسے لگایا درہ، وہ بھاگا۔ اب حضور فرمانے لگے میرے ہاتھ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ رکھ لیں۔ فرمایا نہیں بھی میں تو قیمت دوں گا۔ فرماتے حضور نے قیمت طے کر لی، فرمایا مدینہ شریف جا کے میں تمہیں قیمت دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، میں نے اونٹ کی لگام تھامی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک نے مجھے اونٹ کے پیسے دیے، اور جب میں لے کے واپس آنے لگا تو حضور نے اونٹ کی لگام بھی دوبارہ مجھے تھما دی۔ فرمایا جا رقم بھی تیری ہے اور اونٹ بھی تیرا ہے۔ گویا حضور نے اونٹ خرید لیا، پھر تحفے میں عطا کر دی، پھر نبی پاک اس طرح نوازتے، یہ رنگ اختیار کرتے۔ محبت میں، اظہار محبت میں حضور کی تعلیمات کا خیال رکھنا بڑا ہی ضروری ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جگہوں پہ اپنے غلاموں پر بعض پابندیاں خود لگا دی ہیں، اور کامل غلام وہی ہوتا ہے جو محبوب کی طرف سے آنے والی ہر پابندی کا خیال کرے، جو ان ساری حدود کا اور ان ساری قیود کا لحاظ کرے جو اس کے محبوب نے لگائی ہیں، یعنی اپنی مرضی سے وہ محبت کرے لیکن ان باتوں کا خیال نہ رکھے جو حضور نے بیان کی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنگی مہم پر روانہ کیا، جمعے کا دن تھا۔ فجر کے وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ اور فلاں جگہ جا کے یہ مارکا حل کر کے آؤ۔ سب لوگ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ میں نے نا عقیدت کے طور پر، محبت کے طور پر میرے دل میں خیال آیا کہ آج جمعہ ہے، تو جو جمعے کی لذت حضور کے پیچھے ہے وہ کہیں اور تو نہیں ملے گی، تو میں نے سوچا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نا جمعہ نبی پاک کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، جو ایک جمعہ حضور کے پیچھے رہ گیا وہ تو قیامت تک نہیں ملے گا۔ اور پھر باقی میرے دوست چلے گئے، میں نے کہا یہ جمعہ پڑھ کے تو میں تیز گھوڑا دوڑا کے ان کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے میں جمعے کے لیے حاضر ہوا، تکمیل نماز پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ سے تو کہا تھا کہ وہاں جائیے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ جمعے کی سعادت آپ کے پیچھے پاؤں، یہ تو کہیں اور نہیں ملے گی۔ تو حضور جمعہ پڑھ کے میں جا رہا ہوں، تو سنو نا، انہوں نے محبت کا اظہار کیا نا، عقیدت سے ہی آئے، رکے نا جمعے کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام نے عقیدت میں بھی تعلیمات پر عمل کرنے کو زیادہ پسند فرمایا۔ عقیدت کرو
لیکن جو تعلیمات کا لحاظ ہے وہ کتنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میری بات مان کر صبح چلے جاتے نا تو اگر زمین پر موجود تمام خزانے بھی تم خرچ کر دیتے تو تمہیں اتنی فضیلت نہیں ملے گی جتنی ان لوگوں کو ملی ہے جو صبح میری بات مان کے چلے گئے. اس میں فضیلت زیادہ تھی, اس میں عظمت زیادہ تھی. تو بھائی مجھے پیار بڑا ہے, میں نے بات کوئی نہیں ماننی, مجھے محبت بڑی ہے, میں نے مرضی اپنی کرنی, میں غلام ہوں پر میں اپنے طریقے سے چلوں گا. بھائی آپ غلام ہیں تو پھر غلام کی تو اپنی چاہت ہی کوئی نہیں ہوتی, وہ تو اپنے آقا کے طریقے کے مطابق چلتا ہے.